جب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت حسن بھی موجود ہے اور حضرت حسین بھی موجود ہے. بات سمجھنے کی کوشش کرنا، میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں ہے کیا، یہ ثابت کس سے ہے، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اس کا آغاز کیا ہے. آج جس کی وجہ سے پورے ملک میں انتشار ہے، ہر گلی میں لڑائی ہے، کوئی کہتا ہے سبیل لگاؤ، کوئی کہتا ہے نہ لگاؤ، کوئی کہتا ہے نوحہ کہو، کوئی کہتا ہے نہ کہو، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ سے نکلو، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ سے نکلو. پھر اس آڑ میں، اس صورت میں تورع ہو رہا ہے، گالی دی جا رہی ہے، لڑائی پیدا ہو رہی ہے، فسق و فجور ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بنیاد تو پکڑو کیا ہے. سب باتیں بعد میں، پہلے دیکھو یہ ہے کیا. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت شہید ہو گئی، اور آپ کی شہادت کے بعد حضرت حسن بھی زندہ ہیں اور حضرت حسین بھی زندہ ہیں، اور جنازہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے، تشیع جوانوں سے سوال ہے، بڑوں سے نہیں، بڑے اہل نہیں ہیں. سوال یہ کہ شہادت علی المرتضی کے بعد دوسرا رمضان جب آیا، 21 رمضان کا دن آیا، تو حضرت حسن نے کیا اور حضرت حسین نے کیا، جو انہوں نے کیا وہی دین ہے. بتا دو. روڈ پہ نکلے، چوک پہ نکلے، بازار میں آئے، غم کا اظہار کیا، ماتم کیا، نوحہ پڑھا، قصیدہ پڑھا، کیا کچھ تو کیا ہوگا جو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوگا. کھولو تاریخ کا سینہ، کھولو، لکھا ہوا پڑھ کر سناؤ کیا تھا. حضرت علی کو تو سب ماننے والے ہیں، حسن حسین کو بھی سب ماننے والے ہیں، تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیتے ہیں، چلیں بات کریں. کیا تھا؟ پھر حضرت حسن دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت حسین زندہ تھے، کیا تھا؟ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہوئے اور اپنے قافلے سمیت، اپنے خاندان سمیت کٹ گئے، ذبح ہو گئے، قربان ہو گئے، مگر ڈٹے رہے. ان کے بعد بھی ان کے خاندان میں کوئی تھا یا نہیں تھا؟ تھا. ان کا سلسلہ چلا یا رک گیا تھا؟ ان کی بات آگے بڑھی یا ختم ہو گئی تھی؟ کوئی نام لیوا تھا یا نہیں تھا؟ تھا، ضرور تھا. کیا تھا؟ کس طرح کیا تھا؟ دوسرا محرم آیا، تیسرا محرم آیا، چوتھا محرم آیا، 40 محرم گزر گئے، 61 سال سے 100 سال ہو گئے. ایک محرم، 40 محرم گزرے، پھر 100 محرم گزر گئے، پھر 100 محرم گزر گئے. ان کے قریبی لوگ موجود ہیں، ان کے خاندان کے لوگ موجود ہیں، ان کے گھرانے کے لوگ موجود ہیں، ان کے چاہنے والے موجود ہیں، حقیقی محبت کرنے والے موجود ہیں. کیا تھا؟ کیا محرم گزرا نہیں تھا؟ کیا یہ واقعہ ہوا نہیں تھا؟ اس دوسرے محرم میں تو وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محرم کے ان 10 تاریخ کو دیکھا تھا. وہ بھی موجود تھے جنہوں نے ان کی اس وقت کی کیفیت کو محسوس کیا تھا. وہ بھی موجود تھے جو خود جنگ میں شریک تھے. کیوں نہیں کیا ایسا؟ تو ایک جواب دیں گے، حکومت ان کے حق میں نہیں تھی. تو کیا اہل بیت حکومت سے ڈرتے ہیں؟ تم نہیں ڈرتے؟ تم کہتے ہو ہم یوں کر دیں گے اور ہم یوں کر دیں گے، ہم یہ نہیں مانیں گے، تم نہیں مانتے. کیا تم بہادر ہو؟ وہ بہادر نہیں تھے. بات سمجھنے کی کوشش کرو یارو. کیا وہ بہادر نہیں تھے؟ کیا وہ قوی نہیں تھے؟ وہ مومن نہیں تھے؟ ان کے اندر تقوی نہیں تھا؟ کیا چیز نہیں تھی جو تم میں ہے اور ان میں نہیں ہے؟ بتاؤ. بڑوں سے پوچھ کر ذرا بتاؤ کہ تم میں ایسی کون سی چیز آ گئی جو ان میں نہیں تھے؟ ان نے مرثیے کتنے کہے، ان نے نوحے کتنے پڑھے، ان نے فلاں کتنا کیا، ان نے جلوس کتنے نکالے، مجلسیں کتنی کی، فلاں کتنا کیا. تم بتا دو اور میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن کتنا پڑھا، تلاوت کتنی کی، سجدے کتنے کیے، قیام کتنا کیا، رکوع کتنے کی، عبادت کیسے کی، داڑھی کیسے رکھی، ذکر کیسے کیا، اعمال کیسے کیے، عبادت کیسے کی، جہاد کیسے کیا، تقوی کیسے تھا، طہارت کیسے تھا، بزرگی کیسی تھی، ایمان کیسے تھا، شرافت کیسے تھا، اسلام کیسے تھا، ایقان کیسے تھا، ڈٹتے کیسے تھے، جمتے کیسے تھے، کھڑے کیسے ہوتے تھے،
تھے, تہجد کیسے پڑھتے تھے, اشراق کیسے پڑھتے تھے, چاشت کیسے پڑھتے تھے, اوابین کیسے پڑھتے تھے, نفل کیسے پڑھتے تھے, مسجد کیسے جاتے تھے, مسجد سے کیسے آتے تھے, عبادت کیسی تھی, ریاضت کیسی تھی, تقویٰ کیسے تھا, چہرہ کیسے تھا, نورانیت کیسی تھی, حقیقت کیسی تھی, حیت کیسی تھی, اور شکل کیسی تھی, اور مزاج کیسے تھا, اور معیار کیسے تھا, اور اولاد کیسی تھی, اور خاندان کیسے تھا, اور پڑھا کیا تھا, اور پڑھایا کیا تھا, اور سیکھا کیا تھا, اور سمجھایا کیا تھا, اور کہتے کیا تھے, اور بولتے کیا تھے, اور تھے کیا اور کرتے کیا تھے. تم وہ بتا دو اور میں یہ بتا دیتا ہوں. چلیں اس پر آ جائیں, ان کی زندگی تم بھی کھولو, ان کی زندگی ہم بھی کھول دیں. تم بھی بتاؤ ان نے کیا کیا, ہم بھی بتاتے ہیں کیا کیا. تم وہ بتا دو, ہم یہ بتا دیتے. تم ان سے اپنا کلمہ بتا دو, ہم ان سے اپنا کلمہ بتا دیتے. آؤ بتا دو, تم نمازیں 3 بتا دو, میں نمازیں 5 بتا دیتا ہوں. تم اذان اپنی بتا دو, میں اذان اپنی بتاتا ہوں. جو ثابت ہو جائے اسی کو مان لیتے. اس میں کوئی جھگڑے کی بات تو نہیں ہے. بڑوں پر کیوں نہیں آتے, گزرے ہوئے پر کیوں نہیں آتے, قریبیوں پر کیوں نہیں آتے, ساتھ چلنے والوں پر کیوں نہیں آتے, جو شریک تھے ان کی بات کیوں نہیں مانتے, ان کی کیوں مانتے ہو؟ اہل بیت سے محبت کرنے والوں, اہل بیت کی محبت تو ایمان کی علامت ہے. اہل بیت کی محبت ایمان کی علامت ہے. اور جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں اس دل میں ایمان کی علامت نہیں ہے. لیکن اہل بیت کی محبت کا طریقہ کیا ہے؟ جو انہوں نے کیا وہ ہم کریں, یہ طریقہ ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. حضور سے صرف محبت کا دعویٰ مت پڑھو, فَاتَّبِعُونِی, کا تابعداری کرو میری, اتباع کرو میری, بات مانو میری. جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو, جو میں کر رہا ہوں اس کو سمجھو. یہ کرو گے تو یحببکم اللہ, اللہ تب محبت کرے گا. بھئی رسول کی, اہل بیت کی, اصحاب کی, ازواج کی, بنات کی محبت تو ایمان کی علامت ہے اور حلاوت ہے. اور سب کچھ سمجھنے کے لیے انہیں دیکھنا پڑے گا. انہیں دیکھے بغیر دین کیسے سمجھ آئے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ کن لوگوں کو دیا, وہ کون تھے؟ بھائی جو تھے انہی سے سمجھنا پڑے گا, کسی اور سے سمجھنا پڑے گا. جس نے دین لایا اور جس کو دیا, لانے والے نے کیا کیا اور لینے والے نے کیا کیا, شہید ہونے والے نے کیا کیا, شہید کے ساتھی نے کیا کیا, بابا کیا کر رہے اور بچہ کیا کر رہے, نانا کیا کر رہے اور نواسا کیا کر رہے, یہ سمجھنا پڑے گا یا نہیں؟ بھئی یہی تو سمجھنا پڑے گا, نانا نے کیا کہا اور نواسا نے کیا کہا.